اسے نارملی یوں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار یا تباہی و بربادی کا۔ 8 کا عدد اکثر عملیات والے استعمال کرتے ہیں، لوگوں میں جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے خاندانوں کو تباہ کرنے کے لیے، لوگوں کے بیچ طلاقیں کروانے کے لیے۔ اور 8 کے عدد والا انسان، اس کی زندگی ہمیشہ دوسروں کے کندھوں پہ گزرتی ہے۔ وہ اپنی ذات میں کوشش یہ کرتا ہے کہ دوسرے کو استعمال کرے، لوگوں کو استعمال کر کے لوگوں کے فن کو، لوگوں کی مہارتوں کو، لوگوں کی محنتوں کو پل کے طور پہ استعمال کر کے، یہ سادہ لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں تو یہ لوگ تھوڑا بہت بلیک میلنگ ٹائپ کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا آدمی اگر آپ کی سنگت میں یا آپ کی صحبت میں یا آپ کے رشتہ داری میں رہتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے معاملات ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور کافی جگہ پہ آپ کی زندگی کے معاملات جو ہیں وہ یوں سمجھیں کہ پستی کی طرف جاتے ہیں، تباہی و بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ 8 کے عدد کا اگر آپ پہاڑا بھی پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ 8 کا عدد انتشار میں یا ٹوٹ پھوٹ میں یا تباہی و بربادی میں کس طرح کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی ویسے انرجی بھی جن لوگوں نے ریڈ کی ہے، جو ان اعداد کی انرجی ریڈ کرنے کا فن جانتے ہیں، یا جو اپنے علم میں وہاں تک پہنچے ہیں کہ اعداد کی انرجی اور بجلیاں وہ جب ریڈ کرتے ہیں یا ان کے کنیکشن نکال کے پھر جہاں جہاں جو استعمال ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے بھی وہ یوز کرتے ہیں، تو 8 کے عدد کو آپ اگر اس کا پہاڑا بھی پڑھیں گے تو 8 ایکم 8، 8 دونی 16، 16 کا مطلب 1 اور 6، 1 اور 6 کو ملائیں گے تو یہ 7 ہو جائے گا، یعنی اپنی اصل حیت، اپنے اصل مقام سے یہ ٹوٹا، نیچے گرا۔ پھر 8 تیا 24، 2 اور 4 اس کا مطلب 6 ہو گیا، 6 یعنی 7 سے بھی نیچے گرا۔ پھر 8 چوک 32، 2 اور 3 5، یہ مزید اور نیچے گرا۔ جیسے جیسے ہر 5 سال بعد یہ نیچے گرتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، اس کے سروائیول کا صرف ایک ہی انداز ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ دوسرے کے کندھے کو، دوسرے کی محنت کو، دوسرے کی ذات کو استعمال کر کے، پل کی طرح استعمال کر کے یہ سروائیو کرتا ہے۔ 8 5 40، یہ اور نیچے گرا، 4 ہو گیا۔ اسی طرح 8 6 48، 48 کو دیکھیں گے 4 اور 8 یعنی 12، 12 میں سے پھر 1 اور 2 کو ملائیں گے یہ 3، یہ اور نیچے گرے گا، یہ گرتا رہے گا، گرتا رہے گا۔ اس لیے اس عدد کا بندہ بھی ہمیشہ نیچے گرتا ہے، اور جس کے ساتھ ملتا ہے اسے بھی گراتا ہے۔ 9 کا جو عدد ہے یہ بادشاہی کا عدد ہے، یہ بادشاہی کا عدد ہے۔ نکولا ٹیسلا نے بھی 3 عدد بتلائے تھے کہ جو قدرت کے رازوں میں سے ہیں، ان عدد کے فارمولاز اور انرجی کو اس نے نہیں بتلایا تھا، یہاں تک کہ اس کے مرنے کے بعد FBI والے امریکن نے بڑی کوشش کی کہ کہیں سے کھوج کے نکالیں کہ یہ فارمولا اور انرجی کا جو اس نے جو کچھ بھی اسٹڈی کیا ہے، تحریر کیا ہے، ہم معلوم کریں۔ اس کی زندگی میں بھی امریکن اس کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ 3 6 اور 9 کا فارمولا ہمیں بتاؤ، تو اس نے کہا اگر میں نے بتا دیا تو تم قدرت کے اندر گھسو گے اور کائنات کو تہس نہس کر کے رکھ دو گے، لہذا تم انتشار اور فطوری لوگ ہو، فطور ڈالو گے، کائنات کو تباہ و برباد کرو گے، انسانیت کو نقصان دو گے۔ لہذا نکولا ٹیسلا نے بھی یہ 3 عدد کا راز نہیں بتایا، یہاں تک کہ مر گیا تھا۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ کائنات کی تخلیق سے 1 لمحہ پہلے اللہ کیا کر رہا تھا تو میں وہ سارے راز کھول کے سامنے رکھ دوں جو آج تک کسی نے نہیں کھول کے رکھے۔ لہذا لوگوں نے اسٹڈی کی ہے، لوگوں نے معلومات کی ہے۔ 9 کے عدد کو بادشاہی عدد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس عدد کو آپ جتنا بھی آگے لے کے جائیں، اس عدد کا پہاڑا جتنا پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں، 10 تک پڑھیں، 100 تک پڑھیں، 1000 تک پڑھیں، لاکھوں کروڑوں، جتنا ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں، جتنا جمع کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، لائبریریاں بھر لیں، پھر واپس جب اس کو جمع کریں گے تو لاسٹ آخری عدد 9 ہی آئے گا۔ آپ اس کا اگر پہاڑا پڑھنا چاہیں،
9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 1 और 8 फिर वही 9, 9 तिया 27, 2 और 7 फिर 9, 9 तिया 9 चौक 36, 3 और 6 फिर 9, 9 पंजे 45, 4 और 5 फिर 9। इसको आप हजारों तक करें, जहाँ तक पढ़ सकते हैं, जहाँ तक बढ़ाना चाहते हैं। 9 का अदद कभी टूट फूट का शिकार नहीं होता। ये शाही अदद है, बादशाही अदद है। कुदरत की बादशाही इस अदद में मख्फी है। इसकी एनर्जी इतनी ताकतवर है, जैसे हम अबजद कमरी की बात करते हैं और अबजद शमसी की बात करते हैं। अबजद कमरी का इल्म तो यहाँ दुनिया में सबके पास मिल जाएगा, किताबें भी आपको दुनिया में बिकती हुई मिल जाएंगी, लेकिन अबजद शमसी का इल्म आपको नहीं मिलेगा। अबजद शमसी का इल्म जो है इल्म लदुन्नी से है, और ये इल्म लदुन्नी या पैगंबरों को अता हुआ है, या फिर वो अल्लाह वाले जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपने आप को फना किया, जैसे मंसूर बिन हल्लाज थे, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, या जैसे बाबा फरीद, या जैसे साबिर पिया, या जैसे वारिस पाक सरकार, या जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। इस तरह कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने अपना इल्म लदुन्नी अता किया, और ये अबजद शमसी है जो इतना ताकतवर है कि शाह शम्स तबरेज़ ने मछली सेकने के लिए सूरज अपने नज़दीक बुला लिया था। ये वो इल्म है कि ये कायनात में आप कुछ भी करना चाहें तो आप अल्लाह की ज़बान बन सकते हैं, अल्लाह की आँख बन सकते हैं, अल्लाह के कान बन सकते हैं। इस अदद की एनर्जी बड़ी ताकत वाली है, लिहाजा इस अदद के आदमी को कोई कभी गिरा नहीं सकता। इस अदद के आदमी को कोई कितनी भी इसके खिलाफ प्लानिंग कर ले, मनसूबाबंदी कर ले, कुछ भी कर ले, इस पे बहुतान लगा दे, इसके खिलाफ जितनी दिल्ली कार्रवाइयाँ कर ले, लेकिन इस आदमी को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। आदात की पावर के हवाले से आज हमने गुफ्तगू की है, और इंशाअल्लाह हम आदात की बाकी काफ़ी सारी चीज़ों पे भी हम आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज, जैसे जैसे आप इस बात को समझ सकें, क्योंकि वो कहते हैं ना, मंसूर बिन हल्लाज ने कम इल्मों के सामने बहुत बड़े इल्म की बात कहती की थी कि अनल हक। ये वो उस जगह कहनी नहीं थी जिनको इस चीज़ की समझ नहीं थी कि वो कह क्या रहे हैं, और कह कौन रहा है, और कहाँ से कह रहा है, जागा है तो क्या जागा है, और जागा है तो कैसे जागा है। वो लतीफ़ा अना जागा था, जो अल्लाह के दीदार का लतीफ़ा है, जो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कनेक्टेड है। वो जो यहाँ हमारे सर में दिमाग के मकाम पे होता है, पेशानी से ज़रा थोड़ा पीछे, ये लतीफ़ा अना है। जैसे लतीफ़ा नफ्स है हमारे यहाँ नाफ के मकाम पे, जैसे लतीफ़ा कल्ब है हमारे यहाँ ये जो धड़कते हुए दिल के मकाम पे, जैसे लतीफ़ा रूह है हमारे दिल के बिल्कुल सामने सीने की दूसरी जानिब। इस तरह जैसे बाकी लताइफ़ के मकाम है, इस तरह ये भी लतीफ़ा अना के मकाम को बेदार कर चुका था। लतीफ़ा अना इसका बेदार हो चुका था, और वो पहली तजल्ली में मबहूत ऐसा हुआ कि उस तजल्ली से वो पलटा नहीं। जब वो पलटा नहीं तो हर तरफ उसको अल्लाह समझ में आया, और उसने अपने आप को हर जगह अल्लाह की जगह पे महसूस किया और देखा, क्योंकि रब की तजल्ली थी ना। तो जो रब की तजल्ली में वहाँ वो हैंग हो गया, अटक गया, रुक गया, अब नज़र किसी और जानिब जा नहीं रही, जहाँ देख रहा है खुद को देख रहा है। तो फिर वो जब बोलेगा भी तो वही बोलेगा ना जो देख रहा है। हम भी तो वही बोलते हैं ना जो देख रहे होते हैं। तो लिहाजा उसका लतीफ़ा अना वहाँ जाके जहाँ हैंग हो गया, जहाँ जिस झटके में वो सकूत पा गया, वो एक हाल में चला गया, या यूँ कहें सकते में चला गया, या कुछ भी कह सकते हैं कि वो वहाँ से पलटा ही नहीं। तो वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक इसी बात में रहा, इसी ज़िक्र में रहा, इसी नारे में रहा, यहाँ तक कि अहले शरा ने उसे सज़ा दे के इस दुनिया से मार के इस दुनिया से उसका जनाजा तक उठा दिया, लेकिन वो इस बात में डटा रहा। तो 9 के अदद की ताकत भी आपको मालूम हो गई, 8 का भी मालूम हो गया, 7 का भी, 6 का भी, 5 का भी, 4, 3, 2 और 1 का भी, 0 भी आपको तकरीबन हल्का फुल्का समझा दिया है।
اس اعداد میں بہت سارا کچھ اور بھی ہے جو آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ آپ اس سیشن سے انشاءاللہ جڑے رہیے گا اور اپنے احباب کو بھی جوڑ کے رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اپنی ذات کا بھی علم ہوگا، اپنے نام کا بھی علم ہوگا، اور اپنے نام میں چھپی انرجی کا بھی علم ہوگا، اور اپنے نام سے ریلیٹڈ کس کس بندے کو اور کیسے کیسے لوگوں کو اور کیسے کیسے کام کو آپ نے اپنی زندگی میں چوز کرنا ہے، تاکہ آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی مخصوص رہ سکیں، دنیا میں آپ غرق نہ ہو پائیں، یا دنیا آپ کو اپنے اندر بھٹکا نہ لے۔ دنیا کا پیسہ ہے، دنیا کی بھوک ہے، دنیا کی ضرورتیں ہیں، دنیا کی طلب ہے، دنیا کی عجیب عجیب خواہشیں جو انسان کو بھٹکا کے رکھتی ہیں، بہکا کے رکھتی ہیں، ذہن کو الجھا کے رکھتی ہیں، انسان کو پریشان حال کر کے رکھتی ہیں۔ پھر وہ اپنے رب کو بھی بھلا بیٹھتا ہے، اپنی خلافت کو بھی بھلا بیٹھتا ہے، اپنے اندر کی دنیا کو بھی بھلا بیٹھتا ہے، اور انوار اور تجلیات کے نور سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔